بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی مکرم شفیع المذنبین امام المتقین سید الثقلین امام الحرمین پاک بازوں کے سردار نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو تنو سنگ کا دیئے یار میں کدوں دا ویکھن دیا بڑا ہی سنگن دے جے ورید کے اڑے انو شرم پتہ نہیں کا دی آ رہی روچی کہہ دو صلی اللہ ایک وری پھر صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور زبان درود پاک علیہ السلام کے ساتھ معطر نہ ہو تو یہ ایک مسلمان کو کبھی بھی زیب نہیں ہے۔ اور حضرات آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حضور کے جانثار بھی ہیں، اور جو حضور کے جانثاروں میں ہراول دستے کے اندر شامل ہونے والے وہ صحابہ جنہوں نے زمین کے اس سینے پر چلتے ہوئے رب العالمین سے یہ انعام حاصل کیا کہ چلتے زمین پر تھے اور عرش پہ رب العالمین ان پر راضی ہو چکا تھا۔ آپ ان صحابہ کے ماننے والے ہیں اور ان کا تذکرہ سن رہے تھے کہ جن کے بارے میں رب العالمین نے ان کو حزب اللہ بھی کہا، ان کو اولئک ھم الصادقون بھی کہا، المفلحون کا تمغہ بھی دیا، الصادقون کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اور وہ صحابہ کہ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں سنو، اگر وہ صحابی جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام کو قبول کیا ایک مٹھ بھر کے اگر وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے تو بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات آپ خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے حضور کے جانثاروں کے ساتھ آپ کو محبت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ محبت کیسی ہے، یہ کیسی نرالی محبت ہے، یہ کیسا کمال کا انداز ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ ہم اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم تہجد گزار تو نہیں، اللہ ہم شب زندہ دار تو نہیں، اللہ ہمارے پاس بہت زیادہ صوم و صلاۃ تو نہیں، لیکن ہم حضور کے جانثاروں سے محبت ایسی رکھتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے بڑھ کر ہمارا پیار ہے تو وہ ابو بکر و عمر کے لیے ہے، وہ عثمان و علی کے لیے ہے، وہ سعد اور سعید کے لیے ہے، وہ ابن عوف اور ابو عبیدہ ابن الجراح کے لیے ہے، وہ طلحہ اور زبیر کے لیے ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، یہ اسلام کے نظارے ہیں، یہ اسلام کی حقیقی تصویر ہیں کہ جن کو دیکھ کے کبھی پیغمبر علیہ السلام کی احادیث نظر آتی ہے تو کہیں قرآن کی آیتوں کے مصداق یہی نظر آتے ہیں۔ حضرات ابھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں جماعت کے عظیم مبلغ خطیب پاکستان واعظ خوش الحان جناب محترم قاری محمد خالد مجاہد صاحب آپ پتوں کی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء من الإيمان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، مرید کے دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، مختلف علاقے چوں، محلے چوں، بستیاں چوں تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے
اللہ کریم ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و سنت دا پرچار کرنا، اللہ کریم ساڈی سارے دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ قاری مزمر رشید صاحب اور انہاں دے مسجد دے تمام نمازی منتظمین، اللہ تعالیٰ سب نو ڈھیروں برکتاں اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین تے کہہ دے، ہر گل چ شرمان دے، بڑے شرمیلے ہو بھئی، اللہ تم شرمیلا ہی رکھے۔ حضرات، کانفرنس دا عنوان بڑا ہی خوبصورت ہے، چلاش بھی کر رہے اللہ دا ولیہ۔ جیسے جیسے وقت گزرے ہے، جوں جوں وقت گزر رہے ہے، اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دی بھرمار ہو رہی ہے۔ چاہیدہ تے ایسی انسان ایویں اللہ دے قریب ہوندا، جس طرح اللہ دے انعام بڑھ رہے نے، اللہ دے احسان بڑھ رہے نے، اللہ دی نعمتاں بڑھ رہی نے، اللہ دی طرفوں کماں اندر آسانیاں پیدا ہو رہی نے، دوریاں تے فاصلے ختم ہو رہے نے۔ چاہیدہ تے اسی کہ انسان اللہ دے اور قریب ہوندا، اور قریب ہوندا، اور قریب ہوندا۔ چاہیدہ تے اسی کہ انسان نمازاں دے اور قریب ہوندا، بندگی اور عبادت نال اور زیادہ دلچسپی لیندا، مگر مشاہدہ کہہ رہے ہیں جویں جویں اللہ دی نعمتاں بڑھ رہی نے، بندے اللہ تو دور ہوندے جا رہے ہیں، اس خالق دے حکمہ تو دور، اس مالک دے احکام تو دور، اس اللہ دی بندگی تو دور، اس اللہ دے قرآن تو دور ہوندے جا رہے ہیں۔ حضرات، جدو انسان اپنے اللہ تو دور ہوندا ہے، ایسے بندے نو شیطان جلدی شکار کر لیندا ہے، اپنے چنگل چ لے کے انہیں کو گناہ کرواندا ہے تاکہ جہنم جان چ میرا ساتھی بن جائے۔ اللہ سب نو محفوظ فرمائے۔ حضرات، اس نئے دور دے فتنیاں وچوں بے پردگی دا فتنہ، اس دور دے فتنیاں وچوں فحاشی دا فتنہ، اس دور دے فتنیاں وچوں اوریانی دا فتنہ، اس دور دے فتنیاں وچوں مردہ اور عورتاں دے اختلاط دا فتنہ، اس دور دے فتنیاں دے وچوں غیر محرمہ دے رابطیاں دا فتنہ، اس دور دے فتنیاں دے وچوں غلط کالاں، غلط ویڈیو ویکھن دا فتنہ۔ حضرات، میں کس کس فتنے دی بات کراں؟ سیلاب آ چکے ہے فحاشی دا، سیلاب آ چکے ہے اوریانی دا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ یاد رکھنا، شرم تے حیا ایک فطری عمل ہے، شرم تے حیا مومن دی خصلت ہے۔ کی دی خصلت ہے؟ سارے بولو، جڑے مومن چلو بولو۔ شرم تے حیا کی دی خصلت ہے؟ مومن دی خصلت ہے۔ شرم تے حیا مومن مرد اور مومن عورت دی نشانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات، یاد رکھنا، شرم تے حیا ایک بہت عالی شان خوبی ہے۔ پتہ نہیں یار کہ ہو جا سپیکر لے آندا انہوں نے۔ چلو حضرات، میں عرض کر رہے ہیں، شرم تے حیا ایک خوبی ہے۔ سارے بولو، شرم تے حیا۔ شرم تے حیا ایک مومن دی خوبی ہے، اور بے حیائی ایک بہت برا داغ ہے۔ اللہ اس داغ تو ہر جوان نو، ہر انسان نو، مرد و عورت نو بچا کے رکھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا دا پیغام لے کے آئے۔ کسے معاشرے اور سوسائٹی اندر اتنا شرم و حیا دا درس نہیں ملدا جتنا اسلام اندر شرم و حیا دا سبق ملدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تانتے مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اپنے دل اندر ایمان دا نور رکھنے والو، اپنے سینے چ ایمان دی روشنی رکھنے والو، اللہ اللہ اللہ، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے قدماں تے نہ چلنا، شیطان بندے دا دشمن ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مرید کے والو، تین قسم دا دشمن ہوندا ہے، یاد رکھنا، تین قسم دا دشمن، ایک جان دا دشمن، ایک مال دا دشمن، ایک ایمان دا دشمن، تین قسم دا دشمن ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک جان دا دشمن قاتل، ایک جناب مال دا دشمن چور تے ڈاکو، ایک ایمان دا دشمن، وہ کون ہے؟ اچھی بولو، ایمانداری نال دسو سب تو بڑا خطرناک دشمن کیڑا ہے؟ جان دا دشمن ایڈا خطرناک نہیں، مال دا دشمن ایڈا خطرناک نہیں جنہ تیرے میرے ایمان دا دشمن خطرناک۔ تاہتے اللہ پاک نے خبردار کیتا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ پاک نے فرمایا تہاڈا کھلا دشمن ہے، یہ تانوں جہنمی بنانا چاہتا ہے، تانوں بے حیا بنانا چاہتا ہے۔ شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے، تانوں بغیرت بنانا چاہتا ہے۔ شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے، تہاڈے پردے اٹھانا چاہتا ہے۔ شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے، تہاڈے اندر فحاشی پھیلانا چاہتا ہے۔ شیطان تہاڈا بڑا دشمن ہے، تہاڈیاں بچیاں دے پردے لانا چاہتا ہے۔ شیطان بڑا دشمن ہے۔ اللہ اللہ را مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، مردہ تے عورتوں نوں کٹھیاں پھردے ویکھنا چاہتا ہے۔ شیطان بندے دا سب تو بڑا دشمن ہے، اے نہیں چاہتا کسے کار اندر پردہ ہوئے، اے نہیں چاہتا کسے کار اندر شرم تے حیا ہوئے۔ شیطان نہیں چاہتا کسے کار اندر اللہ دی بندگی عبادت ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، دشمن دیاں سوچاں کدے چنگیاں نہیں ہویا کر دیاں، دشمن دے خیال کدے چنگے نہیں ہویا کر دے۔ دشمن جدوں سوچدا ہے برا سوچدا ہے، دشمن جدوں سوچدا ہے دشمنی سوچدا ہے، دشمن جدوں سوچدا ہے پیڑا سوچدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سب تو بڑا تے خلیظ دشمن شیطان ہے۔ ایدی شرارتاں تو بچ جاؤ، ایدے حملیاں تو بچ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک نبی جناب محمد، اچھی کہہ دے ہو، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک پرا اپنے پرا نو واز کر رہے ہیں، بولو ایک پرا اپنے پرا نو واز کر رہے ہیں، شرم و حیا دا پیغام دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کر، اپنے دل اندر خیرت پیدا کر، اپنے دماغ اندر شرم و حیا پیدا کر۔ امام کائنات دا گزر ہویا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا انہوں چھڑ دے، میں نو واز کرن دے، میں نو سمجھانا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل مقدی مکائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے لمبی تقریر نہیں کی تھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او جوانا، اللہ تیری جوانی جو برکت کرے، سنو میری گل۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے، حیا ایمان ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایمان دیا 70 شاخاں یا 60 شاخاں نے، 70 شاخاں ایمان دیا، ان شاخ اندر ایک حیا بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس بندے دا ایمان محفوظ ہے جدی خیرت محفوظ ہے، اس بندے دا اسلام محفوظ ہے جدا حیا محفوظ ہے، اس بندے دا دین محفوظ ہے جدا شرم و حیا محفوظ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او بندہ ایمان والا ہے جڑا خیرت والا ہے، او بندہ ایمان والا ہے جڑا حیا والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے کو یار کیویں خیر تے اج ٹھلے ٹھلے لگ دے ہو، تھکے تھکے لگ دے ہو، کڑک وڈ کے آئے ہو، تھکے تھکے لگ دے ہو، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے۔ ہون تے کہو سبحان اللہ،
اللہ 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 سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم یار کوئی ساؤنڈ تا چجدا لے آنا سی اللہ دے بندے ہو ویکھو کنیاں پڑھولیاں جی کھٹیاں کیتیاں نے ہر پاسے ڈبے ڈبے پہ چلدا کوئی بھی نہیں یہ تے اونچی دکان تے پھیکا پکوان والی گل ہے اوہ ایت الکرسی پڑھ کے ساؤنڈ نو دم کرو اللہ دے بندے ہو مارو پھوک ایت الکرسی پڑھ کے دیتے ہن چلائیں گا کہ نہیں انہوں ہیں اللہ اکبر حضرات اکرامی پوری توجہ دی ضرورت پوری توجہ فرماؤ اللہ تو سلامت رکھے اللہ تو ڈانا قبول فرمائے اللہ 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 سرکار دی گل کرنا چاہنا سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزار مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے مرید کے والو اردہ گرد تو آنے والو دیہاتا تو آنے والے ہو یہ سرکار دے پروانو اللہ 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 قرآن و سنت دے مت والے ہو اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں اللہ 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 مالک دا قرآن آیا مالک کبریاء نے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون
والذین هم لفروجہم حافظون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ایمان والے نے کامیابیاں جنہ دے قدم چوم دیے، مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، جڑے کامیاب لوگ نے ایمان والے، کامیابیاں جنہ دے قدماں نو بوسے دے دیا، او کامیاب مومن۔ اللہ اللہ انہاں دیاں خوبیاں نے نمازاں دا خیال کرنے والے، نمازاں دا اہتمام کرنے والے۔ اور اللہ پاک نے آیت اندر فرمایا جڑے ایمان والے نے کامیاب ہون والے نے او فحاشی تو دور رہندے، برے کماں تو دور رہندے، لچر کماں تو دور رہندے، اللہ اللہ پیڑیاں جوتاں تو دور رہندے، فحاشی تو دور رہندے، بے پردگی تو دور رہندے، گندیاں گانیاں تو دور رہندے، ڈانس تے پگڑیاں تو دور رہندے۔ اللہ اللہ والذین ہم عن اللغوی اللہ اللہ بریاں باتوں تو بھی دور، برے کماں تو بھی دور، بریاں گلاں تو بھی دور، برے کماں تو بھی دور، ہر بری چیز تو دور رہنے والے نے۔ اللہ اللہ اگے اللہ پاک نے فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جڑے ایمان والے نے زکات دین والے، والذین ہم لفروجہم حافظون، جڑے ایمان والے نے کامیاب ہون والے نے، اللہ اللہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کردے نے۔ سبحان اللہ پاک دامن رہندے نے، پاک باز رہندے نے، اپنی عصمت نو داغدار نہیں کردے، اپنی جوانیاں داغدار نہیں کردے۔ او میری قوم دے جوانوں اپنی جوانیاں نو داغدار نہ کرنا، اے میری قوم دے جوانوں اپنی جوانیاں نو محفوظ کر لو۔ بڑا تیز سیلاب فحاشی دا چل رہا ہے، عریانی دا سیلاب چل رہا ہے، بچا لو اپنی جوانیاں، بچا لو اپنی راتاں، بچا لو اپنے دن، اور بچا لو اپنی تنہائیاں، بچا لو اپنی تنہائیاں۔ اللہ اللہ جدو اپنی تنہائیاں بچا لو گے، اکھاں پاک رکھو گے، سوچاں پاک رکھو گے، دل پاک کر لو گے، اللہ پاک تنو اپنا بھی دیدار کرائے گا، اپنے مصطفیٰ دا بھی دیدار کرائے گا۔ جدو اکھیاں پاک رکھو گے، سوچاں پاک رکھو گے، دل نو پاک کر لو گے، شرم و حیا دا سرما پاؤ گے، شرم و حیا دا زیور پاؤ گے۔ اللہ اللہ ایسیاں پاکیزہ اکھیاں نو اللہ اپنا بھی دیدار نصیب کرے گا، اللہ اپنے نبی دا بھی دیدار نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ میرا مالک انہاں لوگاں دیاں تعریفاں کردا ہے جڑے اپنی عزت نو بچان والے، بغیرتی تو بچ کے رہن والے۔ اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصائمین والصائمات۔ اللہ اللہ اگے چل کے اللہ پاک نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزتاں دی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزتاں دی حفاظت کرنے والی عورتاں۔ اللہ اللہ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت نال اللہ نو یاد کرنے والے مرد، کثرت نال اللہ نو یاد کرنے والی عورتاں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مالک کریم نے فرمایا انہاں لوگاں دے واسطے میں بخشش تیار کیتی ہے اور جنت دی صورت اندر میں اجر عظیم تیار کر بیٹھا۔ سبحان اللہ مومنہ اپنے اندر حیا پیدا کر لے، جنت دی حوراں تیرا انتظار پیاں کر دیاں نے، اپنی اکھ اندر غیرت پیدا کر لے، حوراں نے جنت تیرے راواں پیاں تک دیاں نے، غلمان تیرے راہ پہ تک دے نے۔ اللہ اللہ اپنے آپ نے اس قابل بنا، اپنے آپ نے اس قابل بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاک دامن بن جاؤ، پاک باز بن جاؤ۔ کسی سیانے کیا سی نا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں نیک بننا، جوانی میں نیک رہنا، جوانی میں توبہ کرنا،
یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اللہ والیاں دا شیوا ہے، اللہ اللہ پاک بازاں دا شیوا ہے، جوانی نو پاک رکھنا، جوانی نو بے داغ رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد، اچھی کہو صلی اللہ، میرے پاک نبی نے فرمایا، رحمت کائنات نے گارنٹیاں دیتیاں نے، آپ نے ضمانتاں چکیاں نے۔ توجہ میرے وال فرماؤ، میری تیری سرکار نے فرمایا، اس نبی نے فرمایا جیڑا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اللہ وہی کرے تے تاں بولدا ہے، جدوں بولدا ہے تے رحمت دے موتی رولدا ہے، جدوں بولدا ہے رحمت دے، جدو بولدا ہے رحمت دے موتی رولدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا۔ کھول کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ جدو بولیا خدا تو نبی بولیا، جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا۔ ایک لفظ بھی کولو نہیں سونا کدی بولیا، جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے، بلا وہی دل سونا کدی بولیا، جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا۔ میرے پاک نبی بولے، آپ نے سچے موتی رولے۔ آپ نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان خوشبودار، میرے نبی دا فرمان عالی شان جناب محمد، میرے محبوب دا فرمان سن لو۔ آپ نے فرمایا من یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ۔ میرے محبوب نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، جگاں دے پیر نے فرمایا، پوری کائنات دے سردار نے فرمایا، انبیاء دے سالار نے فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میں دو چیزاں دی گارنٹی دے وے، جو چیزاں دی ضمانت دے وے، مرد ہوئے عورت ہوئے۔ توجہ میرے ول فرماؤ ذرا۔ آپ نے فرمایا سچی زبان والے نے فرمایا، اچھی شان والے نے فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا دو چیزاں دی ضمانت دے وے میرے کو جنت لکھوا لوے، جیڑا دو چیزاں دی ضمانت دے وے میرے کو جنت دی ضمانت لے لوے، میں او دی جنت دا ضامن بننا جیڑا دو چیزاں دی ضمانت دے وے۔ آپ نے فرمایا دو جبڑیاں دے درمیان، دو جبڑیاں دے درمیان کی ہے؟ سارے بولو۔ میری سرکار نے فرمایا دو جبڑیاں دے درمیان، وما بین رجلی، غیرتاں والا نبی، شرما والا نبی، حیاواں والا نبی، میں صدقے جاواں اس نبی دی شان تو، میں قربان جاواں اس نبی دے مقام تو۔ اللہ اللہ اللہ، کتنے محتاط انداز نال فرمایا جیڑا بندہ دو جبڑیاں دے درمیان والی اس موٹی زبان دی مینوں ضمانت دے وے، دو لتاں دے درمیان والے حصے یعنی شرمگاہ دی حفاظت ضمانت دے وے، میں نبی پاک نے فرمایا او دی جنت دا ضامن بننا، میں او دی جنت دا۔ اور شرم و حیا معمولی موضوع نہیں ہے، شرم و حیا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ شرم و حیا مومن دا زیور ہے، شرم و حیا مومن دا خزانہ ہے۔ اللہ واللہ اللہ، جدے دل وچ ایمان ہے او دے دل وچ شرم تے حیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیڑا شرم و حیا تو آری سمجھ لو ایمان تو کورا ہے، جدے سینے شرم تا حیا نہیں، جدی اکھ اندر غیرت نہیں ہے او بندہ ایمان تو خالی ہے، عورت ایمان تو خالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں نبی پاک دا فرمان سناواں۔ میری سرکار نے فرمایا ان الحیا والایمان، ان الحیا والایمان
قرنا جميعا لوگو اے ایمان تے حیا حیا تے ایمان اے دوویں کٹھے کٹھے رہن دے عادی نے شرم تے حیا تے ایمان کٹھے کٹھے رہن دے عادی نے قرنا جميعا اللہ واللہ اللہ جڑے دل دے کمرے اندر ایمان وسدا ہے اوتے حیا آندا ہے جڑے دل وچ حیا رہندا ہے اوتے ایمان بھی آندا ہے اللہ واللہ اللہ اذا رفع احدهما رفع آخر آپ نے فرمایا انہاں دوواں چوں ایک چلا جائے تے دوسرا آٹومیٹک ہی چلا جاتا ہے انہاں دوواں چوں ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے ایمان چلا جائے تے حیا رہندا سارے بولو یار ایمان چلا جائے تے حیا رہندا حیا چلا جائے تے ایمان رہندا اے کٹھے رہن دے عادی نے کٹھے رہندے نے حیا تے ایمان کٹھے رہندے نے اللہ اکبر کبیرہ جے اپنے دل اندر ایمان وسانا چاہنے شرم تے حیا والا بن جا تیرے دل وچ حیا آئے گا تے ایمان آئے گا ورنہ ایمان تو خالی دین تو خالی خلق تو خالی میری سرکار دا فرمان ہے میرے پیارے آقا جی دا فرمان ہے کونین دے تاجدار دا فرمان آپ نے فرمایا ہر دین دا کوئی اخلاق ہوندا ہے ہر دین دا کوئی ضابطہ ہوندا ہے ہر دین تے مذہب دا کوئی اخلاق ہوندا ہے وخلق الاسلامی حیان آپ نے فرمایا اسلام دا اخلاق حیا اسلام دا اخلاق ہی ہے حیا حیا اللہ واللہ اللہ جنہ لوگاں نے حیا نو اپنایا ہے جنہ لوگاں نے غیرت نو اپنایا اللہ پاک نے خراج عقیدت پیش کیتا ہے خراج تحسین پیش کیتا ہے کیویں والحافظین لحدود اللہ وبشر المؤمنین آپ نے فرمایا جڑے ایمان والے نے شرماں دی حفاظت کر دینے شرمگاواں دی حفاظت کر دینے ناموس دی حفاظت کر دے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میں کنیاں حدیثاں سناواں آپ نے تھے بھی فرمایا ہے جس بندے دا حیا لے جاندا ہے او شتر بے مار جدھر چاہے دفع ہو جائے اللہ واللہ اللہ اذا لم تستحی فصنع ما شئتا او بندے آج جدو تیری خیرت مر گئی پھر جو مرضی پیا کر غیرت مر جائے تو پھر جو بولو ذرا کی خیال ہے اب رات شادی آل چ داخل ہون دی ہے جوان بیٹھیاں پھلاں دیاں پلیٹاں لے کے کھڑیاں کیتیاں نے جوان پہنا کھڑیاں کیتیاں نے پھلاں دیاں پلیٹاں لے کے اے چرکٹیاں دے تو پھل نشاور کر رہی ہیں نے اے دنیا دے لفنگے چرکٹے تیریاں پہنا دا میک اپ دیکھ رہے نے تیریاں بیٹیاں دا بناؤ سنگار دیکھ رہے نے تیری غیرت کتھے چلی گئی تیرا حیا کتھے چلا گیا آج عہد کر کے جاؤ انشاءاللہ ہماری بہو بیٹی بہن کبھی کسی برات پر پھول کی پتیاں نشاور نہیں کرے گی کرو وعدہ غیرت مند وعدہ کرے گا میرے نال کہ جب تک جسم اندر جانے باڈی اندر دل تڑک دائے انشاءاللہ غیرت دی زندگی گزارا گے تو انشاءاللہ غیرت دی زندگی گزارنی ہے بے غیرت دی کوئی زندگی نہیں بے حیا دی کوئی زندگی نہیں زندگی غیرت والے آندی زندگی حیا والے آندی اللہ اکبر کبیرہ کئی جناب 14 فروری دا انتظار پہ کر دینے 14 فروری دا انتظار پہ کر دینے گلاب دا پھول دینا ہے کنو دینا ہے کنو دینا ہے او چلے آپ تو کسے دی بیٹی واسطے گلاب دا پھول لئی پھرنا ہے تے تیری پہن واسطے بھی تو کوئی لئی پھردا ہوئے گا ہم نے انشاءاللہ غیرت مند بن کے رہنا ہے کہو انشاءاللہ اچھی بولو یار اور اچھی بولو اور کئی کہتے جی چلو میاں بیوی ایک دوجے نے پھول دے لیں تو کیڑی گل ہے 14 تاریخ ہی نظر آئی ہے پھول دین واسطے او میاں بیوی نو پھول دینا چاہتا ہے بیوی میاں صاحب نو پھول دینا چاہتی ہے محبت دا اظہار کرنا ہی ظالمہ اوے کر جویں نبی نے اپنے اہل بیت نال پیار دا اظہار کیتا ہے اے لفنگیاں والا انداز نہ اختیار کر
14 फरवरी دا دن گلاب دے پھل دین والا، لفنگیاں دا دن، لچیاں دا دن، بے حیاواں دا دن۔ اللہ اکبر کبیرہ نو مسلمانوں جنہ دی غیرتاں مر گیاں، جنہ دے حیا مر گئے، اور لوگاں دیاں بیٹیاں پیچھے موٹر سائیکلاں تے پھر دے نے، اے دی بہن پیچھے کوئی ہور پھر دائے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے کسے دی بیٹی پیچھے پھر دائے، اے دے باپ دی بیٹی پیچھے کوئی ہور پھر لئی پھر دائے۔ مسلمانوں غیرت والے بن کے جیو نا۔ میرے پاک نبی دا فرمان، رحمت کائنات دا فرمان، اذا لم تستحی فصنا ما شئتا، جدو حیا اتر گیا ہے جو مرضی کر، جدو غیرتاں مر گیا جو مرضی کر۔ اللہ واللہ اللہ، میری قوم دے جوانوں، اے میری قوم دے غیرت مند جوانوں، اے میری قوم دے غیور جوانوں، اے میری قوم دے غیور بزرگوں، اے میری قوم دی عزت والیوں بہو بیٹیوں، اج میڈیا تے فیس بکاں تے بڑے بڑے لفنگیاں دے ڈرامے آ رہے، ڈرامیاں دے کلپ آ رہے، بڑے گندے گندے ڈائیلاگ آ رہے، بڑے فوش قسم دے جملے آ رہے۔ اللہ دا واسطہ جے بچ جاؤ، فحاشی دا دریا بڑا تیز جا رہا ہے، اریانی دا سیلاب بڑا تیز جا رہا ہے، بچ جاؤ، آپ بھی بچ جاؤ، بہناں نو بچا لو، بیٹیاں نو بچا لو، بیٹیاں نو بچا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو لو۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی جانہ بھی جہنم تو بچا لو، اہل و عیال دی جانہ بھی جہنم تو بچا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا، ایک بیٹی نے، دو بیٹیاں نے حیا دا مظاہرہ کیتا ہے، کمال قسم دا مظاہرہ کیتا ہے، تاریخی مظاہرہ کیتا۔ اللہ اللہ، ایک درخت ہے، او دے تھلے ایک مہمان بیٹھا ہے، ایک پردیسی بیٹھا ہے، ایک مسافر بیٹھا ہے، ایک اللہ دا پیارا بیٹھا ہے۔ اے دانا ہے موسیٰ علیہ السلام، سارے بولو کی نہ ہے، اچھی بولو کی نہ ہے۔ سامنے پانی دا کنواں ہے، لوگ بوکے نکارے پانی پلا رہے نے، دو غیرت والیاں بچیاں سیڑ تے کھڑیاں نے۔ قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، جناب کلیم علیہ السلام آئے، قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ واہ یہ زانی شہید اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے، فرمایا کر دے سن موسیٰ کیا تسی کیوں کلیاں تے مال چراول آیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں، شعیب پیارے دیا جائیاں، باپ ساڈا ویرا بڑھڑا ہویا تے ویر نہیں ساڈا کوئی، اسے دوویں پیڑا بکریاں چاریے، ویرا اے مجبوری ہوئی۔ اللہ واللہ اللہ، پہلی بات ہے ابا جی وڈیرے ہو گئے نے، ماں جمعہ پھرا کوئی نہیں جڑا ساڑھے نال بکریاں چران آئے۔ اللہ واللہ اللہ، وے آن والے ویرا ساڑھیاں مجبوریاں سنو کرو بار لے آئیاں، ساڑھیاں مجبوریاں سنو کرو بار لے آئیاں۔ اللہ واللہ اللہ، پر لا نسکی حتی یصدر الریاح، اینا مردان نال خلط ملتو کے اسا پانی نہیں پلانا، اینا مردان دنال خلط ملتو کے اسا پانی
پانی نہیں پلانا، اے پلا کے ٹر جان گے، انہاں دا بچیا پانی اساں پلانا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے دل چ ترس آیا۔ اللہ والیاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے، اللہ والیاں دے دل اندر بڑا رحم ہوندا ہے، اللہ والیاں دے دل اندر بڑا احساس ہوندا ہے۔ اللہ اللہ والے سخت دل نہیں ہوندے، اللہ والے سنگ دل نہیں ہوندے، اللہ والے رحم دل ہویا کر دے نے۔ رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے فسقا لہما ثم تولى الى الظل، بوکے کڑ کے پانی پلایا۔ کنہ دیاں بکریاں؟ انہاں بیٹیاں دیاں بہنہ دیاں بکریاں نو پانی پلایا۔ اللہ اللہ تے پانی پلا کے درخت دے نیچے جا کے دعا کرن لگ پے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ پاک نال کالا ملا لیا، مالک کائنات کو روٹی پہ منگ دینے۔ اللہ اللہ پاک نے روٹی پکان دا انتظام بھی کر چھڑیا ہے۔ انہاں بیٹیاں نے ساری رضا سنائی۔ اللہ والے نے ویکھیا مال رچیا، پہلے نالوں کنڈیشن بہتر، آ بھی جلدی گئے، بیٹی جلدی آ گئیاں، مال بھی رجیا، خیر تے ہے نا۔ ابو جی ایک اللہ والا آیا سی، بڑا رحم دل انسان سی، انہیں بوکے کڑ کے صاف پانی ساڑیاں بکریاں نو پھلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمان لگے جاؤ بیٹی بلا کے لے آؤ، جنہ انی خدمت کیتی ہے ایک ڈنگ دا کھانا تے کھلا دئیے۔ جاؤ بیٹا بلا کے لے آؤ۔ جڑی گل میں کرنا چاہنا ہوں سنو ذرا، دونوں چو ایک آئی، دونوں چو بولو ذرا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، دونوں چو ایک آئی۔ مولا کیویں آئی؟ اللہ پاک نو دیاں چالاں پسند آئیاں، اللہ پاک نو دیاں ٹوراں پسند آئیاں، خیرت والے باپ دی خیرت والی بیٹی دیاں چالاں تے ٹوراں میرے اللہ نو پسند آئیاں۔ مالک کبریاء نے فرمایا الاستحیاء جاءتہ احداہما تمشی الاستحیاء، انہاں دعا وچوں ایک حیا دیاں چالاں چل کے آئی، غیر دیاں چالاں چل کے آئی، پزیبہ چھنکا کے نہیں آئی، اللہ خوشبوہ مہکا کے نہیں آئی، پرفیوم لا کے نہیں آئی، لوشن لا کے نہیں آئی، میک اپ کر کے نہیں آئی، حیا دیاں چالاں چل کے آئی۔ او میری بہنا تو کسے شادی تے جانا ہوئے تیرے کو جایا نہیں جاندہ جب تک بیوٹی پارلر دا طواف نہ کر لوے، تیرے کو کسے دعوت تے جایا نہیں جاندہ جب تک بیوٹی پارلر دی حاضری نہ لوا لے۔ اللہ بڑھاؤ سنگار کر، اللہ تن کدوں روک دائے، رسول کدوں روک دائے، بڑھاؤ سنگار کر، کی دے واسطے کر، بازار والے واسطے نہیں، اپنے سر دیتا اپنے سر تاج واسطے کر، اپنے شوہر دے واسطے بڑھاؤ سنگار کر۔ اللہ نقل کر شعیب دی بیٹی دی الاستحیاء، دونوں میں سے ایک آئی، حیا کی چال چل کے آئی، اتنی سادہ ٹور ایسی پیاری چال چل کے آئی۔ میرے مالک نو دیاں ٹوراں پسند آئیاں، میرے اللہ نو دیاں چالاں پسند آئیاں، اللہ پاک نو دا انداز پسند آیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس بچی دیاں چالاں نو، اس لڑکی دیاں چالاں نو اللہ پاک نے قرآن بڑھا کے میرے محبوب دے سینے تے نازل کر چھڑے ہے۔ جاءتہ احداہما تمشی الاستحیاء، حیا کی چال چل کے آئی۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت استعارت، جیڑی عورت خوشبوواں لگا کے بازاراں دی سیر کر دیے، مرداں کولوں گزر دیے، خوشبوواں دیاں نے فہیا قضا و قضا، حضور نے فرمایا اے ایسی ویسی عورتیں، یعنی زانیہ میں کی ترجمہ کراں، پرفیومہ لا کے بازاراں چنا گھومیا کر، میک اپ کر کے ننگے چہرے بازاراں چنا پھریا کر،
مکان دی چھت اپنی زینت دی نمائشاں نہ کریا کر، ادھر ادھر رابطے نہ ملایا کر۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں اکھاں دی ٹھنڈک بن او دی جدے نال نکاح ہویا ہے، دل دا سکون بن او دا جدے نال نکاح ہویا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مالک کائنات پھر تینوں کنیاں شاناں عطا فرمائے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑی بی بی اندر 4 خوبیاں پائیاں جان گیاں او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے۔ جیڑی عورت اندر کنیاں خوبیاں سارے بولو ذرا، 4 خوبیاں پائیاں جان، کنے دروازے کھلن گے سارے بولو۔ المرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها، نماز دی پابندی کرے، سارے بولو نماز دی پڑھو گے، بہنوں پڑھو گی انشاءاللہ۔ آج تو بعد کوئی بے نماز نہیں رہنا چاہیے کوئی انشاءاللہ۔ اے جلسے کانفرنساں اے سن کے جایا کرو، میل کچیل دور کریا کرو، زنگار دلان دا اتاریا کرو، دلان دے شیشے چمکایا کرو، اپنے دلان دے شیشے چمکا لیا کرو، دلان دا گلشن مہکا لیا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، نمازی بننے آپ نے فرمایا جڑی خاتون نمازاں دی پابندی کرے، روزیاں دی پابندی کرے، اپنی عزت دے آبرو دی حفاظتاں کرے، اپنے خامد دی خدمتاں کرے، اپنے خامد دی اطاعت کرے گی، نبی پاک نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، 8 دروازے اللہ کھول دے گا، آواز آئے گی جتھوں دل کردہ ہی داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک دے صحابہ دی ایک دن مجلس لگی سی، گل پورے دھیان نال سننی ہے، سنو گے انشاءاللہ۔ آپ نے صحابہ نو سوال کیتا، سوال سننا ذرا، نبی پاک نے صحابہ نو سوال کیتا ہے ایو شیئن، توجہ میرے وال، ایو شیئن خیر للمرأ، عورت دے واسطے بہترین شے کیڑی ہے؟ عورت دے واسطے بہترین شے کیڑی ہے؟ توجہ میرے وال، سارے صحابہ سوچ رہے نے زیور، کپڑا، فلاں فلاں، سمجھ نہیں آ رہی کی جواب دے رہے۔ پیچھے بیٹھے سن حضرت علی، ذرا اچھی کہو رضی اللہ تعالی۔ سوچ دے رہے سوچے ابھی ایویں گل نہیں بننی، گھر چلنے تے فاطمہ کو پوچھ کے آنے اتھوں صحیح جواب ملے گا۔ ہولی جو اٹھے اپنے گھر چلے گئے، گھر کون ہے؟ نبی پاک دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اللہ، کون فاطمہ ہے؟ خاتون جنت فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ جنتیاں بیبیاں دی سردار فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ جنتی عورتاں دی سلار فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بنت رسول پارسا طیبہ طاہرہ، جنت دیاں سب بیبیاں دی سردار فاطمہ، جنت دیاں سب بیبیاں دی سردار فاطمہ، پیارے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، پیارے علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، شانہ عطائیاں رب لے مدلی دے پھول نو، شانہ عطائیاں رب لے مدنی دے پھول نو، حسنین دی ہے اماں غمخوار فاطمہ، حسنین دی ہے اماں غمخوار فاطمہ۔ جناب علی جی آئے نے، فاطمہ تیرے بابا جان نے سوال کیتا ہے، جواب دی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک نے فرمائے ایو شیئن خیر للمرأ، عورت دے واسطے بہترین شے کی ہے؟ فرمایا تسی کی جواب دے کے آئے ہو؟ میں تو بولے ہی نہیں، میں تو چپ کر بیٹھا رہا، سمجھ نہیں سے آ رہی، لوکی بولن ڈے سن، کوئی کچھ کہہ رہے سی، تو میں سوچا فاطمہ کو پوچھ کے ہونا۔ سیدہ فرما دیا نے ہن میرے بابا پوچھنا ایو شیئن خیر للمرأ، عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ تے تساں 2 لفظ بولنے میں، لا یرین الرجال، نہیں سمجھ آئی؟ لا یرین الرجال ولا یرونہن،
علی جی اے دو گلاں میرے بابا جان نو دس دینا تھوڑا جواب صحیح نکلے گا نمبر پورے آن گے اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرماؤ یہ معنی کیے کہ کوئی عورت غیر محرموں کو دیکھنے کا شوق نہ رکھے اور نہ غیر محرموں کو اپنا آپ دکھائے نہ ویکھن دا شوق رکھے نہ اپنا آپ وکھان دا شوق رکھے گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی کوئی عورت مومنہ عورت ایمان والی عورت نہ مرداں نو اپنا آپ دکھائے نہ مرداں نو ویکھن دا شوق رکھے توجہ ہے لو جی یہ جواب کنے دسے حضرت علی نو بولو مرو مدینے جا کے کنے جواب تھا جناب علی پیچھے آ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا بھئی میں ایک سوال کیتا سی کوئی رہت نہیں گیا جناب علی پیچھے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں جواب دیاں گا علی بول کی جواب ہے عرض کی تھی لا یرین الرجال ولا یرونہن آپ حیران ہو گئے جواب تو بڑا پیارا ہے حضور نے پوچھا ہے جواب کتھوں لے آندائی علی جواب کہاں سے لائے ہو یا رسول اللہ کر گیا سا فاطمہ کو لو پوچھ کے آیا حضور نے مسکرا کے فرمایا تیوی تے محمد دیئے نا بیٹی بھی تے محمد دیئے نا حضرات ماں باپ حیا والے ہوں گے اولاد بھی حیا والی بن جائے گی انشاءاللہ کو انشاءاللہ اپنے گھراں دا ماحول سونا بنانا ہے اپنے گھراں دا ماحول لچیاں والا نہیں بنانا اپنے گھراں دا ماحول لچرپن والا نہیں بنانا اپنے گھراں دا ماحول بک بک والا نہیں بنانا اپنے گھراں دا ماحول اسلامی بنانا ہے اپنے گھراں دا ماحول شرم و حیا والا بنانا ہے سبحان اللہ والحافظین فروجہم والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما مسلمانوں میں تو گزارش کرنا چاہنا ایمانداری دنال دسو اے جڑی بسنت ہے کیا اسلام دا طریقہ ہے دسو کنہ دی رسم ہے اور توڑنا دا ٹرک دی آواز ہی بہت ہی ہے کچھ ہی بولو ہندوؤں دیئے ویلنٹائن ڈے کنہ دی رسم ہے عیسائیاں دیئے کنہ دیئے عیسائیاں دی رسم ہے عیسائیاں دی رسم ہے اللہ میری توبہ اے جڑی سال گرہ ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تاڑیاں بجان دے ہو پتران دا جلوس کر دے ہو انہوں ذلیل کر دے ہو یہ کنہ دی رسم ہے سنت نہیں ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کوئی منانے والا مولوی صاحب ہوئے کوئی پیر صاحب ہوئے کوئی شاہ صاحب ہوئے کوئی صفحے اول دا نمازی صاحب ہوئے عیسائیاں دی رسم ہے ایدہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں اور میں توڑے کو لو سوال کرنا تسی رمضان دے روزے رکھ دے ہو عیسائی بھی توڑنا روزے رکھ دے ہوں بولو عیسائی بھی روزے رکھ دے توڑنا نال تو ساں عید الفطر منان دے ہو کدے سکھ بھی آئے نے عید الفطر منان بولو ذرا تسی عید الاضحیٰ منان دے ہو گائے ذبح کر دے ہو بکرے کر دے ہو کدے ہندوؤں بھی کیتی ہے یار مسلمان یہ ڈر رہا ہے انہوں ہندو گھیر کے لے جائے انہوں عیسائی وڑ کے لے جائے انہوں یہودی لے جائے اور تو ہر کافر دے پیچھے چلنا ہے اور کدے کافر بھی تیرے پیچھے آئے نے غیرت کر شرم کر حیا کر اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنے نبی کا تو بن عیسائی تیرے رسم اور تیرے انداز نہیں اپنا دے ہندو تیری عبادت دے انداز نہیں اپنا دے یہودی تیرے طریقے نہیں اپنا دے تیرے تو نفرت کر دینے تو ہندوان دیاں رسمہ بھی منائی جانے تو عیسائیاں دیاں رسمہ بھی منائی جانے تو یہودیاں دے طور طریقے بھی منائی جانے تو کیسا مسلمان ہے کوئی سوچو گے کہ نہیں بولو اللہ تعالیٰ سوچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کاری مزمل صاحب دیاں انہ دی جماعت دیاں نوجوانہ دیاں اللہ محنتاں قبول فرمائے میری توڑی حاضری اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے فقیران آئے صدا کر چلے خوش رہو مرید کے والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا جی
دسو حافظ مسعود عالم صاحب دا بیان ہے. میں پھر کدے آیا نا بڑا کچھ سناواں گا. بڑا اج اینا کی یاد کرو جنہاں میں پڑھایا نا, اینا کی یاد کرو. اے اگلی واری آ کے سناں گا تو پھر اگے اور سناواں گا.